السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل ہم نے پڑھا تھا 10 مخارج پڑھے تھے، یعنی کہ ٹوٹل 17 مخرج ہیں، تو ہم نے اس میں سے 10 مخرج پڑھے تھے۔ آج مخرج نمبر 11 سے لے کر آخر تک یعنی 17 مکمل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، مخرج نمبر 11 وہ ہے را۔ را کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی نوک اور سائٹ یہ سامنے کے تقریباً 6 دانتوں کے ساتھ لگے تو پھر را ادا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کے اوپر کے جو 6 دانت ہیں اور ان کی جو جڑ ہے، مطلب کہ مسوڑے، جب ہماری زبان کی نوک اور کروٹ جب ان سے لگے، مسوڑوں سے لگے، تو پھر را ادا ہوگا، اور را کو موٹا کر کے ادا کریں گے، را را، اس طریقے سے۔ اور را کے بارے میں ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ را ہمیشہ موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا، کچھ حالتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں را باریک بھی پڑھا جاتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اب نیکسٹ آتے ہیں ہم مخرج نمبر 12 پہ، یعنی مخرج نمبر 12 پہ۔ مخرج نمبر 12 جو ہے وہ تا، طا اور دال، یعنی کہ یہ 3 حروف مل کر یہ مخرج نمبر 12 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا کہ یہ 3 حروف ادا کہاں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کا بھی تعلق زبان کی نوک اور سامنے کے 2 دانتوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زبان کی نوک جب سامنے کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو پھر تا، دال اور طا ادا ہوگا۔ طا کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ طا ہمیشہ موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، یہ موٹے حروف میں سے ہے، طا اس طریقہ سے ادا کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 کی طرف آتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 ہے جی سا، ذال اور وا، یہ مخرج نمبر 13 ہے۔ اب ان کا مخرج کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہماری زبان کی نوک جب سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے، زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو پھر سا، ذال اور وا، یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ ان کو نرم حروف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مخرج ہے فا، مخرج نمبر 15۔ جی، مخرج نمبر 14 بتاتا ہوں۔ فا کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، اس سے پہلے مخرج نمبر 14 صاد، زا اور سین، صاد، زا اور سین، ٹھیک ہے جی۔ یہ مخرج نمبر 14 ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ ان کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے، زا، سین اور صاد کو۔ جب ہم اپنے دونوں دانتوں کو آپس میں دبائیں گے، بند کریں گے، بند کرنے کے بعد پھر ہماری زبان کی نوک ہمارے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے، ٹھیک ہے۔ دانت بند ہی رہنے چاہیے اور سیٹی کے ساتھ ادا ہو۔ کیسے؟ زا میں ایسی آواز آئے، زا، ٹھیک ہے، اور سین میں سیٹی، سین، اور صاد، یہ موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے، نہیں تو غلط ہوگا۔ تو یہ مخرج نمبر 14 ہم نے پڑھا، زا، سین اور صاد، یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ نیکسٹ مخرج نمبر 15 پہ آتے ہیں، وہ ہے فا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے اس کا تعلق جو ہے نا سامنے کے دانتوں سے اور نیچے کے جو ہونٹ ہے نا ان سے ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے
کہ ہمارے زبان سامنے کے جو اگلے دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے پر لگیں گے، پھر فا ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی، فا فا اس طریقہ سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. اگلا مخرج نمبر 16 جس کو غیر مدہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ہے با، میم اور واو. میں انڈر لائن کرتا ہوں، یہ با ہے، ٹھیک ہے، یہ میم ہے اور یہ واو ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم با کا مخرج پڑھیں گے کہ با جو ہے وہ ہمارے جو اس کا تعلق ہونٹوں سے ہے، یعنی جو مخرج نمبر 16 ہے نا، اس کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب جو با ادا ہوگا یہ ہمارے ہونٹوں کے دو حصے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بیرونی حصہ یعنی وہ خشک حصہ ہے، ایک اندرونی حصہ وہ گیلا حصہ، اس کو تری والا حصہ بھی کہتے ہیں. تو با جو ادا ہوگا وہ اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوگا، با با. ٹھیک ہے جی، اب آگے ہم پڑھتے ہیں میم. جی میم جو ہے یہ ہمارے جو ہونٹوں کا بیرونی حصہ یعنی خشک حصہ ہے، وہاں سے میم ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آگے ہے واو. واو جو ہے یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ مخرج نمبر 16 میں نے آپ کو بتایا، اس کا تعلق ہونٹوں سے ہے. ٹھیک ہے جی، اب مخرج نمبر 17. ٹھیک ہے جی، غنہ یعنی ناک کا بانسا. ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے جی، اب نون اور میم جو غنہ ادا ہوتا ہے نا وہ نون سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون اور میم. تو اس کی انشاءاللہ جب تنوین کی بارے میں ہم پڑھیں گے اس وقت اس کی مزید وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ مخرج نمبر جو ہے مخرج نمبر 17 جو ہے وہ ہے غنہ. ٹھیک ہے جی، اور غنہ جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، وہ ناک سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ناک کے بانس سے ادا ہوتا ہے. مزید جب ہم تنوین پڑھیں گے تخمین نمبر 5 تو اس میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی. تو ہم نے الحمدللہ یہ 17 مخرج پڑھ لیے. اللہ رب العزت سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.